بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام۔ مسلمان بھائیوں اور میرے پیر بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا اور چند گزارشات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا۔ محترم بھائیوں، عزیزوں اور بزرگوں، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بے حد شان اور عظمت والا رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور اپنی رحمتیں بکھیرتا ہوا اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے ہمیں ملا، اور اللہ نے اپنا یہ انعام جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کو آدم علیہ السلام سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام سے سنبھال کے رکھا، 313 رسول آئے، 1,24,000 نبی آئے، کئی آسمانی کتب آئیں، کئی قومیں آئیں، امتیں آئیں، لیکن اللہ نے اس عظیم نعمت کو سنبھال کے رکھا اپنے حبیب کی امت کے لیے، جو آپ کے اور میرے حصے میں آیا۔ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا پچھلے جمعے کہ کس کو یاد ہوگا شاید کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کا نام اللہ نے رکھا۔ ہر مہینہ کا نام، مہینوں کے نام لوگوں نے رکھے، لیکن یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام کسی موسم نے، کسی تہوار نے، کسی بندے نے، کسی قبیلے نے، کسی قوم نے نہیں رکھا، بلکہ اس مہینے کا نام خالق کائنات رب العالمین نے خود رکھا، رمضان۔ اور رمضان کا نام خود رکھا، اور اس مہینے کو 4 چاند اس طرح لگا دیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن حکیم کے نزول سے اس مہینے کو 4 چاند لگ گئے۔ اب اتنی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس مہینے کے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر دن
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارا جائے۔ یہ اس عظیم نعمت کا شکرانہ ہے جو اللہ نے رمضان میں عطا کر کے دیا کہ اس مہینے کے دن روزے میں گزریں۔ روزے سے مراد تمام برائیوں سے رکنا، اور ان کے راتیں رب کی بارگاہ میں قیام میں گزریں، قرآن سنتے گزریں، قرآن پڑھتے گزریں، قرآن کو سمجھتے ہوئے گزریں، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزریں۔ یہ حق ہے اس مہینے کا، اور یہی شکرانہ ہے اس مہینے کا۔ میرے بھائیوں، قرآن نعمت ہدایت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ جہاں رمضان کے مہینے کا نام کا ذکر فرمایا، وہیں رب نے فرمایا ہدی للناس، کہ یہ ہدایت نعمت ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ کیا ہدایت نعمت ہے؟ قرآن ہدایت نعمت ہے۔ اور یہ بھی اپنے دل و دماغ میں بات بٹھا لیجئے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جن نعمتوں کو یا جن چیزوں کو ہم نعمت تصور کرتے ہیں، اگر نعمت ہدایت نہ ہو تو وہ کوئی نعمت نہیں ہوتی بلکہ زحمت بن جاتی۔ اگر اولاد نعمت تب بنے گی جب اولاد کی نعمت کے ساتھ آپ کے پاس ہدایت نعمت بھی ہو۔ دولت اس وقت نعمت بنے گی جب دولت جیسی نعمت کے ساتھ نعمت ہدایت بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور نعمت ہدایت نہیں ہے تو وہی دولت آپ کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ قارون کے پاس بھی دولت تھی، اس کی دولت کے خزانوں کی کنجیاں سینکڑوں اونٹ اٹھاتے تھے۔ وہی دولت اگر نعمت ہدایت کے بغیر مل جائے، کہ آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہ ہو، ایمان کی نعمت نہ ہو، تو وہی دولت بندہ ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہے کہ جو اس کے لیے نعمت نہیں بنتی بلکہ دوزخ کا سبب بن جاتی۔ وہی دولت حامان اور قارون اور فرعون اور بڑے بڑے امیر و کبیر بادشاہوں کے پاس آئی، لیکن ان کے پاس نعمت ہدایت نہیں تھی، تو وہی دولت ان کو گمراہ کر گئی، ان کو دوزخ کا ایندھن بنا گئی۔ لیکن وہی دولت اور وہی بادشاہی نعمت ہدایت کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو وہی بادشاہت بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ وہی دولت جنت میں عظیم مقامات کا ذریعہ بن گئی۔ وہی دولت جب نعمت ہدایت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئی، جو صحابہ میں سب سے امیر ترین شخصیت تھے، وہی نعمت دولت، نعمت ہدایت کے بعد جب عثمان غنی کے پاس آئی تو وہی دولت ان کے جنت کا ذریعہ بن گئی، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ وہ نعمت دولت، نعمت ہدایت کے بعد ان کے پاس آئی۔ اسی طرح سے اولاد بھی نعمت ہے۔ یہ نعمت تب بنتی ہے جب نعمت ہدایت کے بعد اولاد کی نعمت آئے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اولاد تو ہر کسی کو ملی، کافر کو بھی ملی، مومن کو بھی ملی، نیک کو بھی ملی، بد کو بھی ملی، لیکن اگر نعمت ہدایت نہ ہو تو جب آپ کی اولاد خراب ہو گئی اور وہ غلط کاموں میں پڑ گئی، ہر طرح کے گناہوں میں مشغول ہو گئی،
تو وہی نعمت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اولاد کو، جب وہ گناہوں میں بڑھ کر گناہگار ہو گئی تو وہی اولاد آپ کی بخشش کا ذریعہ نہ بنی بلکہ آپ کے لیے دوزخ کا ذریعہ بن گئی۔ لیکن وہی اولاد جب نعمت ہدایت کے بعد ملی اور آپ نے اس اولاد کو کلمہ پڑھایا اور آپ نے اس اولاد کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان پڑھی اور آپ نے اس اولاد کو نماز سکھائی اور آپ نے اس اولاد کو روزہ رکھنا سکھایا اور آپ نے اس اولاد کو سخی بننا سکھایا، آپ نے اس اولاد کو جب حاجی بنایا، آپ نے اس اولاد کو جب قرآن سکھایا اور عمل کرنے کے لیے ان کی کوششوں میں حصہ بنے، تو وہی اولاد جب کہیں کہیں جہاں کہاں کوئی نیکی کرتی چلی گئی جو ہدایت نعمت کے بعد آپ کو ملی، تو وہی اولاد اب نعمت بنی آپ کے لیے۔ صحت کو ہم بہت بڑی نعمت تصور کرتے ہیں کہ جس 100 دولتوں سے بڑھ کر صحت ہے، اور بیمار سے پوچھو صحت کیا چیز ہے، تو صحت نعمت تب بنے گی جب ہدایت نعمت کے بعد صحت ملے گی۔ اگر خالی صحت مل جائے تو آپ اسی جوانی سے بدماشیاں کرتے پھرو گے، آپ اسی صحت سے لوگوں پر ظلم کرو گے، آپ اسی توانائیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزارو گے، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں کہ جوانی جیسی صحت کو کہاں گزارنا ہے، کیونکہ ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو وہی صحت جیسی نعمت بھی آپ کے لیے زحمت بن کر آپ کو دوزخ میں لے جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی صحت سے وہ تمام غلط کام کر دیے جو اللہ اور رسول کو ناپسند تھے۔ لیکن وہی نعمت صحت آپ کو نعمت ہدایت کے بعد اگر ملی، ہدایت مل جانے کے بعد وہ نعمت ملی، وہ صحت ملی، تو آپ اپنی جوانی اسی رب کی اطاعت میں گزارو گے، آپ کا اٹھنا چلنا پھرنا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہوگا، آپ کی جوانی کی صلاحیتیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزریں گی۔ تو اب نعمت ہدایت ملنے کے بعد جب وہ نعمت صحت ملی تو میرے محترم دوستو، وہی صحت آپ کے لیے بخشش کا اور جنت کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ہر نعمت رب سے طلب ضرور کیا کرو، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، جو ہمیں قرآن کے روپ میں ملی، جو رمضان کے روپ میں ملی، یہ ہدایت کا نسخہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ ہدایت کا نسخہ جو ہمارے گھروں کی الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، ہمارے مساجد کی محرابوں کی زینت بنا ہوا ہے، اس ہدایت رہنمائی، اس ہدایت جیسی نعمت قرآن حکیم پر قدم اٹھاؤ، تیرا ہر فعل ہر عمل ایسی نعمت بنتا چلا جائے گا، تو جدھر قدم اٹھائے گا نیکیاں ہی لکھتی چلی جائیں گی، تو جدھر نگاہ اٹھائے گا لوگوں کو فیض ملتا چلا جائے گا، جو جدھر توجہ کرے گا گناہگاروں کو نیک اور دوزگیوں کو جنتی بناتا چلا جائے گا، شرط کہ نعمت ہدایت تیرے پاس ہو۔ یہ نعمت ہدایت قرآن ہے، نعمت ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نعمت ہدایت صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، نعمت ہدایت اہل بیت عظام کی پاک ہستیاں ہیں، نعمت ہدایت اللہ کے برزگیدہ اور نیک بندے ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے نعمت ہدایت قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ نعمت ہدایت جو مرشد کریم کے روپ میں ہمیں ملی، اس نعمت ہدایت نے بھی وہی قرآن حکیم جیسی نعمت ہدایت ہمیں سکھائی، اس کے ذریعے وہ نعمت ہدایت بنی۔ تو اس قرآن کی لاج اور قدر کرو، یہ نعمت ہدایت ہے، اس نعمت کے بغیر کوئی نعمت نہیں بن سکتی، کوئی اولاد آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی،
کوئی دولت، جاگیر، مربے، نوکریاں، بادشاہیاں آپ کے لیے وبال جان ہیں اگر آپ کے پاس نعمت ہدایت نہیں ہے۔ خدارا پیر کے نقش قدم پر چلو، مرشد کے طریقے پر چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اختیار کرو، اللہ کے قرب تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں ایک طرح کا وسیلہ مل گیا ہے جو ہمیں گناہوں کی مغفرت اور اللہ کے قرب تک پہنچنے کا ایک بہترین اور انمول ذریعہ ہے۔ اس کی قدر اور اہمیت کر لو۔ جتنے دن گزر گئے، جتنے دن باقی ہیں، ان کو اپنی اس اطاعت میں گزار دو۔ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، قرآن پر عمل کرو۔ قرآن پڑھنا ہے اور قرآن پر عمل نہیں کرنا اللہ سے منافقت ہے۔ قرآن پڑھنا ہے اور جس چیزوں سے قرآن نے روکا ہے اس سے رکنا نہیں، یہ رب سے جھوٹ ہے، رب سے منافقت ہے۔ اس سے باہر آؤ، جتنا بھی قرآن سمجھا ہے اس پر عمل کرو، مرشد کی زندگی کو ملاحظہ کرو۔ یہی قرآن ہدایت ہے، اس پر چل پڑو۔ جس کو کرنے کا اس نے حکم دیا شریعت، اور جس سے رکنے کا اس نے حکم دیا کہ شریعت کے خلاف عمل نہیں کرنا، کر لو۔ یہی عید تیرے لیے جنت کا جانے کا دن بنے گی، تیری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ یہ رمضان جاری ہے اور جو قرآن نازل ہونے والا مہینہ ہے اور جو ہماری لیے ہدایت نعمت ہے، یہ روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے ایمان والوں کے لیے رمضان کے مہینے کے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ فرض کہتے ہیں ضرور کر دیا ہے، لازمن کر دیا ہے۔ نماز اور روزے میں فرق اتنا، نماز بالغ پر بھی فرض، عورت پر بھی، مرد پر بھی، عقل مند شعور رکھنے والے آدمی پر فرض، مسافر پر بھی فرض ہے، چاہے کوئی بیمار ہے اس پر بھی فرض ہے۔ روزے میں یہ سہولت ہے کہ جناب یہ صرف بیمار اور مسافر کے لیے اس کی قضا کا حکم دیا ہے، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو سفر کے بعد، آج کا سفر کوئی سفر نہیں۔ مختلف اماموں نے جناب 3 دن سے زیادہ سفر کو سفر کہا ہے، اور آج کل 3 دن کا سفر کہاں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ اگر یہاں سے مدینہ بھی نبرہ بھی جائیں تو 3 دن کا سفر نہیں، آپ یہاں سے زمین کے دوسرے حصے پر بھی چلے جائیں تو 3 دن کا سفر نہیں ہے۔ 3 دن کی مسافت کو یا اس سے زیادہ کی مسافت کو سفر کہا گیا ہے، اور اس وقت میں اونٹوں کے قافلے جس رفتار سے سفر کرتے تھے 3 دن اس کے زیادہ، وہ تقریباً 54 میل بنتا تھا، وہ کرتے تھے۔ لیکن آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ آرام دہ گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر آپ 54 میل سے زیادہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا کہ اگر قضا ہے سفر میں، لیکن اگر رکھ لو تو بہتر ہے۔ اگر کوئی اس 3 دن کی مسافت میں اونٹوں پر بیٹھ کر ریگستان میں بھی قضا تو ہے، لیکن اگر رکھ لیتا ہے، اس کی اتنی اچھی صحت ہے تو بہتر ہے۔ اور پھر آج کل تو اگر کوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی نہ رکھے تو غفلت ہے۔ نہیں رکھتا، اگر 54-55 میل سے زیادہ کا سفر ہے تو گناہگار نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے سے، کیونکہ سفر اتنا ہے۔ لیکن یہ ایک طرح سے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ اتنی آرام دہ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی آپ نہ رکھیں، کیونکہ خالق نے فرمایا کہ اگر رکھ لو تو تیرے لیے بہتر۔ اسی طرح سے بیماری میں بھی جو چھوٹ ہے روزے کی، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے، بیمار کو بھی معافی نہیں ہے روزے کی، لیکن قضا ہے، بعد میں رکھ لو، سردیوں میں جا کر رکھ لو، صحت بحال ہو جائے تو رکھ لو۔ لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اس طرح کی خطرناک بیماری نہیں ہے جس سے تیری جان کو خطرہ ہے تو رکھ لو تو بہتر ہے۔ جیسے سفر کے لیے رکھ لو تو بہتر ہے، بیماری میں بھی رکھ لو تو بہتر ہے۔ شرط کہ ایسی بیماری نہ ہو
جس سے آپ کی جان کو خطرہ شام کو پہنچ جائے، یا چند دن بعد روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری کو خدا نہ خواستہ اتنی اس کی شدت آنے کا خطرہ ہو کہ آپ کی موت ہو سکے، تو معالج کے کہنے پر آپ کے لیے رخصت ہے، اور ایسے بندے کے لیے رخصت ہے کہ پھر وہ فدیہ دے دے جو ایسی بیماری کا شکار ہے کہ کبھی روزہ رکھ نہیں سکتا، کیونکہ بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو نہ ہو، بندہ 70 72 80 سال کا ہے، یہ تو خود ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور روزہ رکھنے سے تو عظیم و شان بیماریوں کو دعوت دینے والی بات ہے اس عمر میں جا کر، اور اس کی جوانی واپس پلٹنی بھی نہیں ہے کہ پورے سال شاید رمضان میں بوڑھا ہے تو شوال میں شاید جوان ہو جائے، وہ تو ہو نہیں سکتا، کہ جناب اب گرمیوں میں اگر بوڑھا ہے تو سردیوں میں جا کر جوان ہوگا، تو وہ تو ہو نہیں سکتا، نہ جوانی واپس آنی ہے کیونکہ بوڑھا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس قطن طاقت ہی نہیں ہے، تو اب وہ جناب فدیہ ادا کر۔ پہلے شروع میں یہ رمضان کا مہینے کے روزے کی فرضیت جو ہے میرے بھائیوں، یہ 2 ہجری کو نازل ہوئی۔ تیرے اور میرے نبی نے زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، جن میں سے 40 سال تبلیغ نبوت سے پہلے کے اور 13 سال تبلیغ نبوت کے بعد کے ہیں، تو اس میں روزہ کا کوئی موجود نہیں تھا تصور۔ مدینہ منورہ پہنچ کر بھی پہلے سال روزہ نہیں تھا۔ سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت آئی، پہلے حکم آیا کہ روزہ رکھو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو فدیہ دے دو، اور پورے کے پورے مہینے آپ عمل زوجیت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ رمضان کی راتوں میں تم کو اجازت ہے اپنی بیوی کے پاس جانے کی، لیکن دوران روزہ نہیں، اور فدیے کے بارے میں یہ حکم تبدیل کر دیا گیا۔ پہلے تھا کہ روزہ رکھو یا فدیہ دو، وہ تو ایک لوگوں نے تماشا بنا لیا، فدیہ دینا شروع کر دیا، روزہ کوئی نہیں رکھتا تھا، تو وہ فرما دیا گیا کہ بھائی روزہ رکھو، اگر ایسی بیماری ہے کہ کبھی شفا ہی ممکن نہیں تو پھر اس کا فدیہ دے دو، اور ہر روزے کا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت کا پیٹ بھر کے، اور مسکین ڈھونڈو، مسکین پتہ نہیں ہمارے درمیان کوئی ہے کہ نہیں، بہترین اس کا طریقہ ہے کہ آپ افطاریاں کرواؤ لوگوں کی، آپ طالب علموں کی خدمت کرو، آپ روزے کی گنتی کے حساب سے فدیہ ادا کر دو، جتنا یہ جناب یہ عید سے پہلے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، صدقہ فطر کے درمیان تقریباً اس کے برابر ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے۔ ایک عام بندے کے لیے تو وہ گنتی اپنی شمار کر کے اس کا فدیہ ادا کرے، اپنا فرض ادا کرے۔ یہ جو نہیں کرتا، جو طاقت کے باوجود فدیہ نہیں دیتا، جو طاقت کے باوجود رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا نہیں کرتا، جو رمضان میں دوران بیماری یا سفر میں اس کے قضا ہو گئے، وہ شخص شدید ترین گناہگار ہے، اور اس کے اگلے رمضان کے روزے بھی قابل قبول نہیں ہیں جب تک کہ وہ اس رمضان کی وہ قضائیں اپنی ادا نہیں کرے۔ عورت کے جو روزے چھوٹتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے ان روزوں کے فرض کو جو قضا ہوئے ہیں ان کو ادا کرے۔ آج ہم کچھ ایسے ذہنی سوچ ہماری بن گئی ہے کہ ہم نے فرائض کو، ہم نے سنتوں کو اور ہم نے نوافل کو گڑبڑ کر کے رکھ دیا ہے کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے۔ ہمیں اکثریت اس علم سے ناواقف ہے۔ فرض ہے جو ہر صورت میں ضروری ہے۔ 5 رکعت 5 نمازوں فرض ہیں جو ضروری ہیں۔ فرض پڑھنی نہیں، عید پڑھنے آ جاتے ہو۔ فرض پڑھنی نہیں جی تہجد کی اجازت دو۔ فرض پڑھنے نہیں جناب بڑے ذوق اور شوق سے تراویح پڑھنے آ جاتے ہو۔ فرض پڑھنے نہیں بڑے ذوق اور شوق سے صلاۃ و تسبیح پڑھنے آ جاتے ہو۔ بھائی صلاۃ و تسبیح پڑھو، ہر روز پڑھو، چاہے تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، لیکن فرائض تو پہلے ادا کرو نا جو ضروری ہیں۔ فرائض مکمل کرو تو پھر نوافل میں اور سنتوں میں آؤ۔ عین اسی طرح روزہ بھی ہے۔ کئیوں کو شوق ہے یہ شوال کے روزے 6 رکھنے ہیں، جناب محرم کے روزے رکھنے ہیں، جناب حج کا روزہ رکھنا ہے، حج والے دن کا۔ باقی
کوئی 13-14 کو روزہ رکھتے ہیں ہر چاند کی، کوئی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. بھئی 100 بسم اللہ رکھو، بڑی نیکی ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے. اور رمضان کے روزے تو پہلے پورے کرو، وہ پورے نہ ہو اور نوافل میں گھسے چلے جا رہے ہو. پہلے اپنے آپ کو مکمل فرائض میں کرو، پھر قدم بڑھاؤ سنتوں کی طرف، پھر قدم بڑھاؤ نوافل کی طرف. یہ فرائض، سنت اور نفل. میں نے پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی، ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے عشاء نہیں پڑھی تھی تو میں نے تراویحاں پڑھ لی ہیں، تو اب میں عشاء بعد میں پڑھ لوں اس سے. بھائی اہم کہانا سوال ہے بھائی. بھائی وہ ہے اللہ نے کہا ہے ایک چیز ضرور کرو، اور ایک کہا ہے بھائی کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو گناہگار نہیں ہو. اب وہ جو ضروری ہے وہ کر نہیں رہے اور آگے قدم بڑھا رہے ہو. جب تک کوئی عشاء کی فرائض کی 4 رکعتیں ادا نہیں کرتا وہ صلاۃ التراویح میں شریک نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی تراویح کی نماز نہیں، اس کی کوئی تسبیح کی نماز نہیں جب تک کہ وہ عشاء کے فرض نہیں پڑھے گا. اور جب تک کوئی فجر کے فرض نہیں پڑھے گا اس کی کوئی تہجد نہیں. فرض ضروری ہے، یہ عظیم کام ہے، کرو تو بڑی اچھی بات ہے، فرائض پہلے. ایک یہ بات. اور دوسری میں نے وضاحت کرنی تھی ایک اور بات، کہ ایک عام رواج اس رمضان میں وقت میں دیکھتا ہوں نظر آتا ہے کہ بھائی اذان کو یہ تصور سمجھا جاتا ہے کہ اذان آئے گی تو روزہ کھولنا ہے، مغرب کی اذان آئے گی تو سحری بند کرنی ہے روزے کے لیے سحر کے وقت. بھائی یہ نماز، یہ اذان اور روزے کا کیا تعلق؟ اذان تو نماز کے لیے آ رہی ہے، روزہ رکھنے یا روزہ افطار کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے. سمجھتے میری بات؟ یہ ذہن میں بٹھائیے. بعض لوگوں کی یہ عادت ہے، اذان مؤذن دے رہا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچتا جی کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں. ایسے بندے کا روزہ ہی کوئی نہیں. اور اگر کسی نے دوران اذان کھایا پیا ہے، عید کے بعد اپنے روزے کی قضا دے، دوبارہ رکھے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے اسے علم نہیں تھا تو معافی ہے، دوبارہ رکھ لے. اور اگر علم تھا کہ دوران اذان کھانا پینا منع ہے تو وہ گناہگار ہے، وہ کفارہ دے اس روزے کا. وہ 3 مہینے کے روزے رکھے، وہ جناب غلاموں کو آزاد کرے، وہ یا 300 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس پر کفارہ ہے. اور اگر جہالت کی وجہ سے علم نہیں تھا تو پھر ایک روزے کی قضا کرے. اذان اور روزے کا کیا تعلق بھائی؟ وہ منادی کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. نماز اور روزے کے، اذان اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ تو نماز کے لیے صدا دی جا رہی ہے. اب اذانیں تو فجر کے وقت بھی آتی ہیں، اذانیں تو ظہر کے وقت بھی آتی. کیا ظہر کے وقت جب اذان آئے روزہ کھول لو؟ عصر کے وقت جب اذان آئے تو کیا روزہ کھول لو؟ مغرب کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو؟ عشاء کے وقت اذان آئے روزہ کھول لو یا رکھ لو؟ فجر کے وقت اذان آئے روزہ رکھ لو یا کھول لو؟ یہ تو بھائی نماز کے اوقات ہے، یہ تو نماز کے اوقات ہیں. سحر اور افطار کے تو اپنے اوقات ہیں. فجر، ہاں یہ مانا کہ فجر کی اذان جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کے وقت میں داخل ہونے سے پہلے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان اس وقت آتی ہے جب فجر کی نماز میں وقت داخل ہو جاتا ہے. اور جب داخل اس میں وقت ہو گیا تو اس میں آپ کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو، کھائے جا رہے ہو پیے جا رہے ہو. اب یہ اذانیں تو سنیے، مغرب کی بھی آتی ہے، عشاء کی بھی، فجر کی بھی، ظہر کی بھی، عصر کی بھی. اور جو نماز کا بلاوا ہے روزے کے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. روزے کا افطار اور روزے کے سحر کے اپنے اوقات ہیں. احادیث میں واضح احکامات ہیں. جب مکمل سورج غروب ہو جائے اور جب سحر کے وقت جب مشرق کی طرف سے ایک وہ دھاگا سا، ہمارے یہاں تو نہیں بنتا لیکن اگر مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر مشاہدہ آپ کریں اور مشرق کی طرف دیکھیں تو لازماً ایک دھاگے کی روپ میں روشنی آتی ہے باہر اوپر. اس وقت حساب سے ایک بنایا گیا ہے طریقہ. آج کل تو گھڑیاں ہیں، پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے، ایک ایک منٹ موجود ہے، سائرنوں کی سہولت موجود ہے، پھر بھی اذان کے ساتھ روزہ بھی عجیب تعلق اور سین ہے. اس کو نکالو.
نمبر 1. نمبر 2, 5 دن ایسے ہیں سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے, نفل کے روپ میں ہو, سنت کے روپ میں ہو, فرض کے روپ میں ہو. 5 دن سال کے ایسے ہیں اس میں روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن اور جو اس میں روزہ رکھے گا وہ گنہگار ہے. اب اذان تو ان 5 دنوں میں بھی آتی ہے, تو اب میں یہ کر رہا ہوں, فرق کر رہا ہوں نماز اذان میں اور روزے میں. اس میں ڈگمگاؤ مت کہ اذان ہی روزے کا وقت ہے کھولنے اور بند کرنے کا. اب جناب وہ 5 دن پتہ آپ کو کون سے ہیں؟ 1 شوال پہلی, جس کو آپ عید کا دن کہتے ہو, اس دن روزہ رکھنا حرام ہے, کوئی نہیں رکھ سکتا. رکھو گے تو گناہگار ہو. حالانکہ وہی روزہ جو 1 دن پہلے 29 رمضان کو رکھا ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے. اسی روزے کو انہی اصولوں کے تحت اگر یکم کو رکھو گے تو بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا, گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے کہ وہ 29 رمضان اتباع رسول کا روزہ ہے اور یکم شوال اتباع رسول عید کا دن ہے. اب میرے بھائیوں, ایک یہ یکم شوال کا دن اور دوسرا دن وہ جس کو آپ بڑی عید کہتے ہو, اس دن کا روزہ بھی حرام ہے. اور پھر لگاتار اس عید کے دن سے آگے آنے والے 3 دن, 10 ذی الحج کا دن, 11 ذی الحج کا دن, 12 کا دن, 13 کا دن اور 5واں یکم شوال کا دن, ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. جو رکھے گا نیکی نہیں کر رہا, گناہ کر رہا. تو میرے بھائیوں, اب اذانیں تو ان 5 دنوں میں بھی آتی ہیں, ان 5 دنوں میں بھی فجر کی اذان بھی آتی ہے اور مغرب کی اذان بھی آتی ہے. تو خدا را میرے بھائیوں, جد دنیا میں جدت آج آ چکی ہے, 1 منٹ 1 سیکنڈ آپ گھڑیوں سے ناپ سکتے ہو. جگہ جگہ پر کیلنڈروں کی سہولت موجود ہے, افطار اور سحر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں, جگہ جگہ پر سائرنوں کی سہولت موجود ہے. اس پر روزہ افطار اور روزہ رکھنے کا وقت مقرر کرو. اور جہاں پر سائرن کی سہولت موجود نہیں ہے, برائے مہربانی ان مساجد سے, وہاں کے مولویوں سے میری درخواست ہے کہ اذان سے پہلے مغرب کے وقت, مغرب کی اذان سے پہلے سپیکر میں اعلان کیا کریں کہ بھائیوں روزہ افطار کر لو, اس کا وقت ہو گیا ہے. نماز کے لیے جو اذان دی جائے گی وہ بعد میں دی جائے گی چند منٹ کے. اسی طرح فجر کے وقت اگر کہیں سائرنوں کی سہولت موجود نہیں ہے تو وہ مؤذن, وہ مولوی حضرات اپنی مساجد میں یہ اہتمام کریں اور لوگوں کو اس گناہ عظیم سے بچائیں اور سیدھی اذان مت پڑھیں, بلکہ چند منٹ پہلے جبکہ سحر کا وقت ختم ہو گیا ہے اور فجر کے وقت میں داخل ہو گیا ہے وقت, اعلان کریں سپیکروں سے کہ جناب روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب کوئی کھائے پیے نہ, اور نماز کے لیے اذان چند منٹ کے بعد دے. یہ احتیاط ہمارے مؤذن بھی نہیں کرتے, ہمارے کئی مساجد کے لوگ نہیں کرتے, جس سے بیچارے معصوم لوگوں کے روزے خراب ہوتے ہیں اور وہ دوران اذان ہی کھائے پیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آج آپ نے سن لیا ہے, آج آپ نے سن لیا ہے, تمام مردوں نے بھی اور جن عورتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے انہوں نے بھی. اب قیامت کے دن آپ یہ کہنے والے نہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں, اب یہ کہنے والے نہیں ہم کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. لہذا دوران اذان مت کھائیں پیئیں, روزہ نہیں ہوگا. اور اگر کیسی کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے اس رمضان کے دوران تو شمار کر لو, 1 دن ہوئی ہے, 2 دن ہوئی ہے, 4 دن ہوئی ہے, کتنے دن ہوئی ہے.
عید کے بعد ان روزوں کی قضا کرو۔ اور میرے بھائیوں یہ پتہ نہیں کیا وہم ہے لوگوں کو، وہ بھائی وہ چند منٹ پہلے اگر گلاس پانی کا پی لیا جائے اور 2 منٹ بعد پی لیا جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ ہم انسان ہیں، اونٹ تو ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ اونٹ اور انسان میں کیا فرق ہے؟ اونٹ جو ہے نا اس کے اندر اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جب وہ پانی پیتا ہے تو اس میں وہ سٹور ہو جاتا ہے، وہ پانی سٹور ہو جاتا ہے، اور دوران سفر ریگستان میں وہ کئی دن تک اسی پانی کے استعمال کر کے وہ زندہ رہتا ہے اور اپنی پیاس کو جاتا رہتا ہے اور سفر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں ریگستان کا جہاز۔ یہ اونٹ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہے، کیونکہ اس نے سفر کرنا تھا ریگستان میں جہاں پانی نہیں ہے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ انسان ہیں، اونٹ تو نہیں ہے، تو ہمارے پیٹ میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ چاہے 20 گلاس پانی پی لو گے وہ کہیں سٹور نہیں ہوگا، وہ نکل جانا ہے فوراً۔ آپ 5 منٹ پہلے پی لو، 5 منٹ بعد پی لو، 10 منٹ پہلے کچھ کھا لو یا 10 منٹ بعد میں کچھ کھا لو، اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آزما کر دیکھ لو، اگر آپ نے کل کا روزہ 3 بجے سحری کی ہے، آج 2:45 بجے کر لو اور مجھے بتانا شام کو آگے کو فرق پڑا؟ یہ وہم ہے بھائیوں، کہ موقع پر پانی پیتے جاؤ۔ وہی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ پہلے احتیاط سے آپ سحری کرو، سکون سے احتیاط سے آپ اس وقت تہجد پڑھو، مزے سے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، نبی پاک پر درود و سلام پڑھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب کے اس مہمان کی قدر کرو، اور سحر جیسی عظیم و شان وقت کا جو آپ ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤ، نہ کہ افراتفری میں ادھر سے گھونٹ بھرا، ادھر سے کچھ کھایا، کوئی یہ ہے وہ ہے۔ 10 منٹ پہلے اٹھ پڑو، ساری آرام تسلی سے سب کچھ کرو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، بڑی عظیم جناب یہ ہدایت نعمت ہے جو ہمیں ملا ہے۔ اس روزے کو رکھو، اس کو جتنا بہتر طریقے سے رکھو اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ چند باتیں روزے کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ عرض کروں گا، کافی وقت ہو گیا اور روزے کے ساتھ اتنا بولنا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے عشرہ اگلا شروع ہو رہا ہے، آخری، اس میں جناب وہ اعتکاف والے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے عرض کر دوں کہ اعتکاف بہت ہی عظیم و شان عبادت ہے، اور جو کہ پورے اس محلے میں یا اس گاؤں میں کوئی ایک آدمی بھی آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے تو تمام کی طرف سے وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ 10 دن بھی بیٹھتے ہیں کوئی لوگ 3 دن بھی بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی لوگ 2 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی لوگ 1 دن بھی بیٹھتے ہیں۔ 10 دن سے مطلب کہ یہ 20 کے بعد سے لے کر 29 یا 30 جب چاند نظر آئے، اور 3 دن آخری 3 دن اور 2 گھنٹے میں نے اس طرح کہے کہ اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے کہ 29 کو عصر کی نماز پڑھ کے آپ اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں، اور جب مغرب کے وقت چاند نظر آ جائے، تقریباً 2 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ 2 گھنٹے کا اعتکاف بھی ہو گیا۔ اور 1 دن کا اس لیے کہا کہ کوئی 29 کو عصر کے وقت جا کر بیٹھے اور 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد مغرب کے بعد یا کچھ دیر بعد چاند دکھائی نہ دے اور 30 کا رمضان ہو جائے، اب وہ پھنس گیا، اب اس نے اگلا پورا 1 دن بھی اعتکاف بیٹھنا ہے، عید کا چاند نظر آئے گا تو وہ نکلے گا، تو اب جناب والا وہ اگلے 30 والے دن کے پورے روزے کا بھی اعتکاف ہوگا، تو اس طرح 1 دن کا اعتکاف بھی ہوگا۔ تو یہ 3-4 صورتیں ہیں اعتکاف، بہت عظیم و شان عبادت ہے۔ کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن بھی اعتکاف بیٹھے ہیں، اور 10 دن بیٹھنا بھی بہت عظمت سے بھرپور ہے، لیکن اس کو ایک تماشا اور ایک رسم و رواج نہ بنا کر کیا جائے، ایک عظیم عبادت بنا کر کیا جائے۔ اور دوران اعتکاف یہ نہ ہو کہ آپ بیٹھے اعتکاف میں ہو اور آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے،
دوران اعتکاف ہو اور آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا فرض ہو نہیں رہا اور اعتکاف میں گھسے ہوئے ہو. اسی طرح دوران اعتکاف دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ نہیں صحیح. دوران اعتکاف آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، نبی پاک پر درود و سلام بھیجئے. اگر کوئی اسلامی مدرسے کا طالب علم ہے تو وہ دوران اعتکاف اپنے وہ کتابیں جو اسلامک کورس کی ہیں وہ بھی اعتکاف میں پڑھ سکتا ہے، اس کو بہت ثواب ملے گا اور اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور دوران اعتکاف آپ مذہبی گفتگو کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے باقی احباب کو آپ واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو باقی اعتکاف والوں کو اکٹھا کریں، ان کو مسئلے اور مسائل بتائیں دوران اعتکاف. اور دوران اعتکاف اگر کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا خطیب ہے تو وہ دوران اعتکاف نماز بھی پڑھا سکتا ہے، دوران اعتکاف وہ تقریر بھی کر سکتا ہے، خطبہ بھی دے سکتا ہے. اور جیسے میں اس وقت جمعے کا خطبہ اردو زبان میں دے رہا ہوں وہ یہ بھی دے سکتا ہے. دوران اعتکاف دنیا داری میں نہیں گھسنا دوران اعتکاف. اور اسی طرح غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، آپ غسل کر سکتے ہو با ایک دن رہ جی یا غسل کے لیے. اسی طرح جنازے کے لیے باہر مسجد سے نکلنا، اگر مسجد سے کہیں دور جنازگاہ ہے تو مناسب نہیں ہے اعتکاف والے کے لیے جانا. لیکن اگر مسجد کے اندر ہی اور مسجد کے احاطے میں ہی اگر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے پڑھنے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ باتیں. اور آخری بات کہ اعتکاف جب آپ نے کیا ہے، عظیم و شان عبادت آپ نے کی ہے اس 10 دن یا 3 دن یا 1 دن یا چند گھنٹے، تو اب ان 10 دنوں کی لاج رکھو. جس طرح آ کے بیٹھے تھے واپس جا کر ویسے ہی دنیا میں غرق مت ہو جانا، اور اعتکاف سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی واپس جا کر ہو جانا. وہ تو رب سے ہی ایک طرح کا مذاق کرنا ہے کہ جیسے پہلے جھوٹ چلتا تھا، بے ایمانی چلتی تھی، نظر بدی چلتی تھی، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں چلتی تھی، اعتکاف میں اٹھ کر 10 دن محنت کر کے پھر اس میں غرق ہو جانا ہے، پھر دنیا داری میں بہہ جانا ہے، پھر اللہ رسول کے احکامات کو پس پش رکھ دینا ہے. تو اس بیٹھنے سے نہ بیٹھنا ہی بہتر تھا. تو میرے بھائیوں، بعض ایسے عظیم کام ہیں اگر وہ بندے کے ذمہ ہوں تو اس کا اعتکاف میں نہ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. بے شمار کام ہیں، جیسے کہ کسی آدمی کا اس 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھنے سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، معاشرے میں کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں. اس بندے کے ذمہ ایسی ذمہ داریاں ہیں، اگر وہ ادا نہیں کرے گا دوران اعتکاف وہ چلا جائے گا 10 دن کی، وہاں سے چھٹی ہو جائے گی. اس سے بنی نوع انسان کو نقصان پہنچتا ہو، اس سے دین کے کچھ کاموں کو نقصان پہنچتا ہو، اس کے لوگوں کے دکھ درد میں کچھ اضافہ ہوتا ہو، اس کے وہاں 10 دن جانے سے تو بہتر ہے کہ اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرے دوران اعتکاف جانے کے. پھر کبھی انتظار کرے فرصت کے لمحات کا کسی رمضان میں، تو اس میں جا کر دوران اعتکاف رمضان میں جا کر بیٹھ جائے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور یہ جو لوگ گھونگھٹ نکال لیتے ہیں، یہ گھونگھٹ کہاں سے آ گیا جناب اس کے اندر اعتکاف کے اندر کہ جب کپڑا اوپر کی ہوا ہے شکل کسی کو نہیں دکھانی. یہ ہے بھائی آپ کوئی بی بی بن گئے ہو یا کوئی با پردہ ہو گئے ہو، کیا مسئلہ کیا ہو گیا ہے یہاں جناب یہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کسی کو منہ نہیں لگنا. بھائی وہ آپ تو اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جا کر بیٹھے ہو، اس میں شکل چھپانے کی بات تو نہیں، شکل دکھاؤ، ناز کی بات ہے. بندہ وہاں بہتر ہے اپنی شکل دکھائے بھی، میں بات آپ کو دیکھ کر شاید کوئی اور بھی رشک کرے اور وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے. چھپانے کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنا بھی بہت ثواب ہے، ان کو خدمت کیجئے. کوئی گھر سے بیٹھتا ہے تو بیٹھے. عورت اس کے پردے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں نہیں آ سکتی اعتکاف، کیونکہ پردے کے لیے عورت کا جہاں بھی اگر نماز کے لیے مسجد میں مناسب جگہ نہیں تو روکا گیا ہے تو پردے کے لیے. اگر قبرستان میں عورت کو جانے سے روکا گیا تو پردے کے لیے. اور اگر اعتکاف مسجد میں بیٹھنا عورت کو روکا گیا تو اس کے پردے کے لیے کہ باپردہ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف وہ اختیار کرے. لیکن اگر عورت نے پردے کا خیال ہی کہیں نہیں رکھنا، بس نہ بازاروں میں
نہ گھر میں، نہ پھرنے پھرنے میں، تو پھر کیا صرف قبرستان میں ہی پردہ ہے یا مسجد میں ہی پردہ ہے، باقی ہر جگہ پر جیسے مرضی گھومے پھرو؟ تو وہ اعتکاف عورت کے لیے مناسب یہ ہے، کیونکہ ہماری مساجد میں یہاں اب اہتمام اتنا عورتوں کے لیے علیحدہ نہیں کیا جاتا اس پاکستان کی سرزمین میں، لیکن باہر کے ممالک میں آپ جائیں، عرب دنیا میں آپ جائیں تو آج بھی وہاں عورتوں کے لیے باپردہ نماز پڑھنے کا انتظام موجود ہے۔ تو ایسے وہاں عورتوں کو مسجد میں ہی ویسے ہی جا کر پڑھنی چاہیے نماز جیسے مرد پڑھتے ہیں، اگر مناسب وہاں موجود ہے، اور مناسب پردہ موجود نہیں ہے تو پھر جناب والا وہ گھر میں بیٹھے عورت بھی، اور وہ اپنے جناب وہ اعتکاف میں بیٹھے، لیکن اس میں عورت بیٹھنے والی یہ خیال رکھے کہ اس کے اعتکاف میں بیٹھنے سے اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کیا؟ تو ضروری ہے پہلے بچوں کو سنبھالے اعتکاف میں، پھر کبھی بیٹھ جائے جب بچے بڑے ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے اعتکاف میں بیٹھنے سے کیا اس کے شوہر کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، یا اس کا شوہر ناخوش تو نہیں ہو رہا؟ شوہر کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر عورت کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے عورت کا گھر میں کوئی اور انتظام ہے، کئی لوگوں کو کھانا دینا ہے پکا کر، اور اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی تو وہ لوگ افطار اور سحر کے وقت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، تو اس عورت کے لیے بھی مناسب یہی ہے کہ افطار اور سحر کے کاموں میں مشغول رہے، اعتکاف پھر کبھی بیٹھنے کی کوشش کر لے جب کوئی موضوع بندوبست ہو جائے جو اس کے ذمہ کام ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر مرد حضرات بھی رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والے، اور عورتیں بھی رکھیں اعتکاف میں بیٹھنے والے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا رمضان کے جتنے روزے گزر گئے ان کو قبول کرے، اور جتنے ایام رمضان کے باقی رہ گئے ہیں اور آنے والے ہیں ان کو حقیقی معنوں میں ان اصولوں کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔